السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکندر عثمان کو چند لمحوں تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا، سالار کے نام ہے وہ، انہوں نے احتشام الدین سے کہا۔ وہ ان کے ایک کاروباری دوست تھے اور چند منٹ پہلے انہوں نے ہی سکندر عثمان کو فون کر کے ایک پلاٹ کے خرید فروخت کے بارے میں شکایت کی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا اور جس کو 1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی، لیکن سکندر نے تب انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پلاٹ 1.5 سال جائیداد کی تقسیم کے دوران سالار کے نام کر چکے تھے۔ البتہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی اس پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ احتشام الدین کو پہلی ترجیح دیں گے۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے، آپ کہیں تو آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے یہ پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد بتایا مجھے، وہ بھی اتفاقاً۔ کچھ دیر پہلے بتا دیتا تو میں کبھی یہ پلاٹ کسی اور کو خریدنے نہ دیتا۔ چند لمحوں کے لیے سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ یہ ان 2 پلاٹس میں سے ایک تھا جو سالار کے حصے میں آیا تھا۔ میں ابھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں، سکندر عثمان نے ایک دم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کو بتائے بنا پلاٹ بیچ سکتا ہے۔ سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی۔ سالار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ وہ اس وقت تک سگنل پر رکا تھا اور اس کے ہیلو کہتے ہی سکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سالار کچھ بول نہ سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی چند لمحوں کی خاموشی نے سکندر کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ تم میرے آفس آؤ، انہوں نے بے حد سرد مہری سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا تھا یہ پلاٹ؟ اس کے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی سکندر نے اس سے کہا۔ اس کا لہجہ قطعی خوشگوار نہیں تھا۔ وہ اس کی جائیداد تھی، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ پچھلے مہینے اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ سالار اس بار جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ کس لیے رقم کی ضرورت تھی؟ مجھے امامہ کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ امامہ کے لیے ایک رنگ خریدنی تھی؟ اسی نارمل انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تھا۔ 2 لاکھ کی رنگ کے لیے تم نے پلاٹ بیچ دیا؟ سکندر نے اس کا جواب سے بالکل غلط نتیجے نکالا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے، بینک سے پرسنل لون لے لیتے یا مجھ سے کہتے، میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ایک 2 لاکھ کی انگوٹھی تھی بھی نہیں، کچھ زیادہ مہنگی تھی۔ آپ اتنے پیسے کبھی نہ دیتے مجھے، وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ کتنی مہنگی ہوتی؟ 4 یا 5 لاکھ کی ہوتی، چلو 10 لاکھ کی ہوتی، دے دیتا میں تمہیں۔ سکندر بے حد خفا تھے۔ وہ پلاٹ 1.25 کروڑ کا تھا جسے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ آیا تھا۔ 10 لاکھ کی بات نہیں تھی، سکندر نے اسے کہتے سنا۔ پھر سکندر کے ماتھے پر بل آئے۔ سالار نے اپنا گلا صاف کیا۔ 13.7 یہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اس انگوٹھی کی قیمت 3 ہندسوں میں کر پایا تھا۔ کیا؟ سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 13.7 سالار نے ایک بار پھر گلا صاف کر کے اگلا لفظ کہا۔ سکندر کو چند لمحے سانس نہیں آیا۔ انہیں پہلی بار اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ 13.7 ملین کی رنگ دی ہے تم نے اسے؟ اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سالار سر جھکائے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ فی الحال وہ اس کمرے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔
سالار 1,33,00,000 روپے کی رنگ خرید کر دی ہے تم نے اسے۔ سکندر عثمان کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اس سے دوبارہ یہ کیوں پوچھا تھا۔ جی، اس بار سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ سالار نے نظریں چرا لیں۔ وہ اب ان کے عقب میں دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سکندر نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اگر اسے الو کا پٹھا کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کہاں سے لی تھی رنگ؟ بالآخر انہوں نے لمبی خاموشی کو توڑا۔ ٹفانی سے۔ انہیں ایسے ہی کسی نام کی توقع تھی۔ ڈیزائن کرایا ہوگا۔ اس مالیت کی رنگ نادر ہو سکتی ہے۔ جی، جویلری اسٹیٹمنٹ۔ اس نے ٹفانی کی سب سے مہنگی رینج میں آنے والی جویلری کلیکشن کا نام لیا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ قیمتی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے کا عادی تھا۔ سکندر یہ جانتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت پر اعتراض ہوا تھا۔ نہیں تو کوئی اس سے زیادہ مہنگی رنگ نہیں تھی؟ ابھی دوسرا پلاٹ پڑا ہے، 4 ہیرے اور لگوا دیتے اس میں۔ سکندر نے ٹیبل پر پڑے سگار کیس میں سے ایک سگار نکالتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ سالار کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ اس نے یقیناً اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ سکندر کا خیال تھا یہ مسکراہٹ اس کی شرمندگی تھی۔ اس کے پاؤں تلے زمین یقیناً کھسک جاتی اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ اس نے پہلے دونوں پلاٹس بیچ کر اسے ایک نیکلیس دینے کا سوچا تھا، لیکن پھر ایک اتفاق ہی تھا کہ اسے انگوٹھی دینے کا خیال آیا جو امامہ مستقل طور پر پہن سکتی تھی۔ سگار سلگائے، ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے، وہ اب بھی اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھے اور خود پر مسلسل جمی ان کی نظروں نے سالار کو گڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ میں کتابوں میں جب رانجھا، فرہاد، رومیو اور مجنو وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ ساری لفاظی ہے، کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تم نے ثابت کیا مجھ پر کہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے۔ سالار نے اس بے عزتی کو سر جھکائے شہد کے گھونٹ کی طرح پیا۔ اس کی اتنی بے عزتی کرنا تو سکندر کا حق تھا، لیکن ان میں سے کسی کے باپ نے انہیں ییل میں پڑھانے کے بعد یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک محبوبہ کے لیے پاگل تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لٹائے تھے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ سکندر نے جیسے اسے شرم دلائی تھی۔ میں نے دراصل امامہ کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی بار اس کی ڈھیٹائی سے متاثر ہوئے تھے۔ انسان اگر ڈھیٹ ہو تو پھر اتنا ہی ڈھیٹ ہو تو اپنے پیسوں سے گفٹ دیتے، انہوں نے طنزیہ کہا تھا۔ وہ بھی دے دیے ہیں اسے۔ اس نے طنز کا جواب سنجیدگی سے دے کر انہیں حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گئے جو اپنی بیوی پر اپنی پوری سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اپنا سگار ایشٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکے اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح اس سے کہا، سالار، ایسا بھی کیا ہے امامہ میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ سالار نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر بے حد سادہ لہجے میں کہا، بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ وہ اس وقت سکندر کو 30 سال کا مرد نہیں بلکہ 3 سال کا صرف ایک معصوم سا بچہ لگنے لگا تھا، جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اس کا اچھا لگنا تھا۔ اس اچھے لگنے میں سپرلیٹیو، کمپیریٹیو یا پازیٹیو کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ اسے پتہ ہے رنگ کی پرائس کا؟ نہیں۔ سکندر کچھ اور حیران ہوئے تو یہاں اپنی محبوبہ کو متاثر کرنے اور مرعوب کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں تھا۔ آپ بھی ممی یا کسی دوسرے سے بات نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ ماما کو پتہ چلے۔
وہ اب ان سے کہہ رہا تھا۔ سکندر جواب دینے کے بجائے دوبارہ سگار کا کش لینے لگے۔ باقی 13 لاکھ کا کیا کیا؟ وہ اب کچھ اور کاموں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ 7 لاکھ تو امامہ کو حق مہر کا دیا، وہ ڈیو تھا۔ اس نے انہیں حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کہا، اور باقی 6 لاکھ میں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیا۔ کیونکہ امامہ کی رنگ پر اتنے پیسے خرچ کیے تھے تو میں نے سوچا کچھ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ سکندر عثمان کا غصہ دھویں کے مرغولوں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اسے فیاضی کہتے، بے وقوفی کہتے یا فضول خرچی کہتے، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی اپنی اس اولاد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ذرا کچھ اور وسیع ہوا تھا۔ وہ اس کے کوڈ آف لائف کو نہ کبھی سمجھے تھے نہ کبھی بدل سکے تھے، لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ احترام کا ایک احساس بھی رکھتے تھے اس کے لیے۔ سالار نے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے ہوئے دیکھی۔ اور حق مہر صرف 7 لاکھ تو نہیں ہوگا، ہے نا سالار؟ تو وہ کتنے ملین دیا گیا ہے؟ انہوں نے بے حد پچکارتی ہوئی آواز میں اس سے کہا۔ سالار بے اختیار ہنسا۔ سکندر عثمان اس کے سیدھے جملوں میں چھپے پھندوں کو ڈھونڈنے میں ماہر تھے۔ جانے دے پاپا، اس نے ٹالا تھا، یعنی ملینز میں ہے۔ ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اب میں جاؤں؟ سالار نے جواب دینے کے بجائے کہا۔ سکندر نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے سکندر کو ساتھ لگایا۔ پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ سالار، جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا۔ سکندر نے بڑے معمول کے لہجے میں اسے جاتے دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ پاپا ٹرسٹ می، سالار نے کہا۔ شٹ اپ! اوکے، وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ سگار پیتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی اسی کے بارے میں سوچتے رہے۔ اوہ، ٹفینی اسٹیٹمنٹ! وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کی رنگ مس سیویز نے نوٹس کی تھی۔ وہ بزنس کلاس کا ایک بڑا نام تھی اور خود اپنے لباس اور جیولری کے لیے بے حد شہرت رکھتی تھی۔ ان کا کسی چیز کو نوٹس کرنا خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مائی ویڈنگ رنگ، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس رنگ کو بے حد مرعوب انداز میں دیکھ رہی تھی، اور ان کا یہ انداز اس ٹیبل پر بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہا تھا۔ The most beautiful and expensive piece of jewelry under the roof tonight. آج کی رات اس چھت کے نیچے یہ سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگی جیولری ہے، مس سویز نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ Lucky women, your husband's taste is class apart. Lucky women, تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ امامہ ان ستائشی جملوں پر قدرے فخریہ انداز میں مسکرائی۔ وہ رنگ جب سے اس کے ہاتھ کی زینت بنی ہوئی ہے اسی طرح نوٹس ہو رہی ہے۔ کیا قیمت ہوگی؟ بائیں جانب بیٹھی مس زبیر نے بھی اس رنگ کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، شاید 4 یا 5 لاکھ۔ امامہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا، پھر خود پر جمی نظروں کو۔ ڈالرز یا پاؤنڈز؟ اس نے بے حد حیرانی سے مس سویز کی شکل دیکھی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے اسے مذاق سمجھا تھا۔ میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا، اس نے بے ساختہ کہا۔ مس سویز نے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھی امامہ شاید قیمت نہیں بتانا چاہتی۔ سالار، اس رنگ کی قیمت کیا ہوگی؟ اس رات بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھتے امامہ کو ایک دم مس سویز کا سوال یاد آیا۔ اپنا ہاتھ سالار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے چونکا تھا۔ مس سویز نے اور باقی سب لوگوں نے بہت تعریف کی۔ اس نے بے حد فخریہ انداز میں کہا۔ دیٹس گڈ۔ وہ مسکرا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مس سویز نے قیمت پوچھی تو میں نے کہا 4 یا 5 لاکھ ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز؟ میں نے کہا میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا۔
وہ بے اختیار کتاب پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہا تھا، سالار نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا قیمت ہے اس کی؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ یہ انمول ہے، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256۔ سالار نے ڈالر ساتھ نہیں لگایا۔ اوہ اچھا، میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ ناول دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے فریب دینا، بہلانا بے حد آسان تھا، اور یہ آسانی بعض اوقات اسے بڑی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب گود میں الٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا دی۔ وہ ان نظروں کی عادی تھی۔ وہ بعض اوقات اسے بے حد اور بے مقصد اسی طرح دیکھتا رہتا تھا۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا کیا؟ You are the best thing ever happened to me۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ اس کمپلیمنٹ دینے کی اس وقت میں کیا وجہ تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ I love you۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ وہ اس بار بلش بھی ہوئی تھی۔ Thank you۔ جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے سنتے رہیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، تاکہ ہماری آگے آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔